تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو میرا اور آپ کا خالق و مالک ہے، ہر دم ہر مقام پہ ہم کو پالنے والا، سنبھالنے والا، پریشانیوں، مصیبتوں، مشکلوں کے اندر ہمارا سہارا بننے والا۔ اس کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی کسی کو سنبھالتا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، ساری کائنات کا مالک و خالق ہے۔ اس نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا، اور وہ ہادی عالم بن کے آئے، رہبر عالم بن کے آئے، مرشد عالم بن کے آئے، ساری کائنات کے سردار بن کے آئے۔ رب کائنات نے اعزاز بخشا ان کو امام الانبیاء کا، اعزاز بخشا ان کو رحمت للعالمین کا، اعزاز بخشا دنیا والوں نے، اور جب نوبل انعام دینا پڑا تو محسن انسانیت کا نوبل انعام دنیا والوں سے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا پڑا۔ کائنات کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو انسانیت کے حوالے سے دکھ، درد اور تکلیف میں رہا ہو اور اس نے ایسے راستوں پر انسان کو چلایا ہو جس کے اندر اس کے لیے رہنمائیاں ہی رہنمائیاں ہیں اور بہتریاں ہی بہتریاں ہیں۔ اللہ کم الحاکمین نے اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل و دماغ کے اوپر رب کائنات نے اس قرآن مجید کو بھیجا، اپنے کلام کو بھیجا، اور ان کے سینہ اطہر کے اندر اس کو پیوست کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہی اس کو پڑھتے چلے جاتے تھے، رب کائنات ان کے دماغ کے اندر ان کو بٹھاتا چلا جاتا تھا۔ اللہ کم الحاکمین کا پیغام دیا ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بیان کر کے چلے گئے، لیکن اس کے بعد رب کائنات نے اس کو حفاظت کے طور پر رکھا۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ انبیاء آئے چلے گئے، صلحاء آئے چلے گئے، اور شہداء آئے چلے گئے، صدیق آئے چلے گئے، اور محدثین آئے چلے گئے، سارے چلتے چلے گئے، لیکن رب کائنات نے اس قرآن مجید کو قیامت کی دیواروں تک کے لیے محفوظ رکھ دیا کہ کوئی شک و شائبہ نہ رہے، کوئی سوچے نہ، کوئی غم نہ کرے، کوئی فکر نہ کرے، کوئی اس بات کی طرف نہ جائے کہ ہاں ہمارے لیے رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے اور سیدھے راستے کے لیے دنیا کے اندر کوئی کتاب نہیں ہے۔ اگر دنیا کی کتابیں ساری انسان اٹھا کے دیکھ لے، ساری کتابیں پڑھ کے دیکھ لے، ڈاکٹری کی پڑھ کے دیکھ لے اور سائنس کی پڑھ کے دیکھ لے، انجینئرنگ لائن کی اور دوسری تیسری ساری صحافتی کتابیں بھی اور ساری جرنلزم بھی کر لے، سارا کچھ کر لے، رب کعبہ کی قسم ان سے جتنی ہدایت ملے گی وہ ایک محدود درجے کی ہوگی، وہ ایک خاص طبقے کی ہوگی، وہ ایک خاص راستے کی ہوگی۔ لیکن اب جب تم اس رب کائنات کے کلام کو پڑھو گے اور اس کی طرف توجہ کرو گے اور اس کی گہرائی کو دیکھو گے، رب کعبہ کی قسم یہ دنیا کی ہر نعمتوں کے ساتھ مالا مال ہے، ہر رہنمائی کے ساتھ مالا مال ہے۔ اس کی طرف توجہ کرنا ہی انسان کی بشارت کا ذریعہ بنتا ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، کیونکہ دنیا کے اندر انسان سائنس پڑھ لے گا تو وہ سائنسدان بن جائے گا، ڈاکٹر بنے گا تو ڈاکٹری پڑھے گا تو اس کے مطابق ڈاکٹر بن جائے گا، اگر جرنلزم پڑھے گا صحافی بن جائے گا، اگر کوئی انجینئرنگ لائن کا سبق لے گا تو وہ اسی لائن کا انجینئر بن جائے گا، اور کوئی اور تعلیم ہے اس کے مطابق اس کو پڑھتا چلا جائے گا، وہ اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے گا اور چلا لے گا۔ یہ مسلمان کا تقاضا یہی ہے کہ اگر اس نے صحیح معنوں کے اندر مسلمان بننا ہے، صحیح معنوں کے اندر مومن بننا ہے، صحیح معنوں کے اندر رب کا برگزیدہ بندہ بننا ہے، صحیح معنوں کے اندر رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، تو رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب تک اس قرآن کو نہ پڑھے گا، اس قرآن کو نہ سمجھے گا، اس کے مفہوم و معنی کو گہرائی کے ساتھ نہ دیکھے گا، اس پر عمل نہ کرے گا، وہ کامل نہ مومن بن سکتا ہے نہ مسلمان بن سکتا ہے۔ یہ پکی بات ہے کہ آج حالات جس طرح بھی جا رہے، اس میں سب سے بڑی اگر آج مسلمانوں کے اندر کمی ہے تو اس بات کی کمی ہے۔ جن لوگوں نے اس کو پڑھا، جن لوگوں نے اس کو دیکھا، جن لوگوں نے اس کی گہرائی کی طرف اپنی نگاہوں کو لگایا، اللہ کا الحاکمین نے دنیا کے اندر بھی ان کو بلند و بالا کر دیا۔ اور یہ معاملے قیامت تک کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ نے خود کتاب کی طرح سارے نظام کو رکھ دیا ہے، اب اس نظام کو لینا دینا میری اور آپ کی مرضی ہے، میں نے لینا یا نہیں لینا، چھوڑنا ہے چھوڑنا ہے۔ رب کائنات نے تم کو اس بات
ہے۔